من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ اسلامیات 9th کلاس انشاءاللہ اس میں سے صوفیاء کرام کے حالات میں سے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو میرے چینل کی ویڈیوز اچھی لگیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا، ویڈیو کو لائک کر دینا۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایران کے شہر نیشابور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام ابو حمید تھا، لیکن کلمی نام جو ہے وہ فرید الدین سے مشہور ہوئے۔ ٹھیک ہے، عطار کا لقب آپ کے پیشے کی وجہ سے مشہور تھا۔ ٹھیک ہے جی، عطار کہتے ہیں عطر فروش کو۔ ٹھیک ہے جی، جو خوشبو سیل کرتے ہیں، بیچتے ہیں، عطر فروش کو۔ تو ان کا یہ پیشہ تھا جس کی وجہ سے انہیں عطار کا لقب مل گیا۔ ٹھیک ہے، آپ خوشبو اور ادویہ سازی کے ماہر تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کے مکتب سے سینکڑوں لوگ روزانہ دعا لے کر جاتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں مجدد الدین بغدادی رحمۃ اللہ کا نام سر فہرست ہے۔ آپ نے مختلف علوم و فنون خصوصاً علم الکلام، فلسفہ، قرآن و حدیث، فقہ، طب اور خصوصاً ادب میں مہارت حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے مشہور شاعر تھے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے اشعار سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے دنیا کے مختلف ممالک خصوصاً مصر، دمشق، مکہ، ترکستان اور ہندوستان کی سیر و سیاحت کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب چلتے ہیں آگے۔ تذکرۃ الاولیاء، ٹھیک ہے، پند نامہ اور منطق الطیر آپ کی مشہور کتابیں۔ ٹھیک ہے جی، 3 تذکرۃ الاولیاء، پند نامہ اور منطق الطیر، ٹھیک ہے، آپ کی مشہور کتب تھیں جن کا موضوع حالات اولیاء، نصیحت اور تصوف ہے۔ مشہور زمانہ صوفی بزرگ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے بھی شیخ فرید الدین عطار سے فیض حاصل کیا اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کا منبع اور ماخذ شیخ سے اقتباس فیض ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی مولانا روم کی شاعری کا منبع، ماخذ، ٹھیک ہے، جو انہوں نے شاعری لی اور ان کا جہاں سے انہوں نے شاعری کو حاصل کیا، یہ بھی انہی کے مطلب کہ علم سے انہوں نے بھی استفادہ کیا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی۔ آپ کی مایہ ناز تصنیف تذکرۃ الاولیاء میں تقریباً 96، ٹھیک ہے جی، 96 اولیاء کرام کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ اچھا، پند نامہ میں جن موضوعات پر آپ نے لکھا ہے ان کی ترتیب اس طرح ہے: حمد باری تعالی و نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ دین اور مجتہدین کی فضیلت، نفس کی بجائے احکام الہیہ کی تابع، ٹھیک ہے، فرمانی، خاموشی کے فوائد، ریاکاری سے اجتناب، اخلاق حسنہ، اہل سعادت کے ساتھ بیٹھنے کے فوائد، سکون و عافیت کے اسباب، عجز و انکساری، ذکر کے فوائد اور غصے کے نقصانات، زندگی کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سمجھنا۔ نیز مذکورہ تعلیمات سے ان حضرات کی معاشرتی روحانی خدمات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، آج کا معاشرہ اگر ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے تو انفرادی اور اجتماعی اصلاح ممکن ہو سکتی ہے۔ اہل اللہ کی صحبت یعنی اللہ والوں کی صحبت سے ہی ظاہری اور باطنی فوائد و ثمرات حاصل ہو سکتے ہیں۔ آگے 1221 میں تاتاریوں کے ہنگاموں کے دوران، ٹھیک ہے جی، یہ تاتاری منگولوں نے جب اسلامی دنیا پر حملے شروع کیے نا، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، 1221 میں عیسوی میں تاتاریوں کے ہنگاموں کے دوران 114 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کا مزار مبارک جو ہے یہ نیشابور میں واقع ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں جی انشاءاللہ آگے۔
اس سے آگے والا جو ہے وہ آئندہ لیکچر میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ان صوفیہ کرام کے علیحدہ علیحدہ انشاءاللہ ہم حالات زندگی پڑھیں گے اور ان کو علیحدہ علیحدہ سے اپلوڈ کیا جائے گا تاکہ ایک ایک کے حالات زندگی ہمیں علیحدہ علیحدہ سمجھ آ جائے اور یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تب تک کے لیے اللہ آپ کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔